السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو حیات انسائٹس۔ آج ہم بات کریں گے ایک نفسیاتی پہلو پہ جو کہ سائیکوپیتھ کہلاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے کئی افراد ہوتے ہیں، گھر میں یا پھر سماج میں یا پھر اپنے کام کی جگہ پہ کسی بھی ادارے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یعنی قریبی جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان یا ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے، اور بہت حد تک بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی غلطی ہے، جبکہ ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں، یعنی موذی قسم کے جو لوگ کہتے ہیں یا پھر تکلیف دینے والے، تو انہی کو جو ہے سائیکوپیتھ کہا جاتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سوشیوپیتھ یعنی سماجی مریض کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سائیکوپیتھ کو پہچانا جائے اور ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور پھر ان کو جو ہے کس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے یا ٹیکل کریں گے، یا پھر کس طرح سے ان کو جو ہے نپٹیں گے، یہ کس طرح سے ان سے جو ہے ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائیکوپیتھ یعنی ایسی شدید ذہنی کیفیت یا شخصیت کا نقص جس میں مبتلا انسان دوسروں کے احساسات، حقوق اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہے یا دماغی مریض، یا جس کے دماغ کا جو ہے دماغ میں خلل ہو، اس کا شکار ہو۔ اخلاقی لحاظ سے غیر ذمہ دار شخص، اس کو کہتے ہیں سائیکوپیتھ۔ اس کی اہم نشانیاں ہم آگے دیکھیں گے، یعنی عام طور پر ہم ایسے افراد دیکھتے ہیں کہ جو ہے جذبات سے بالکل عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، لیکن وہ انتہائی پلاننگ اور سمجھداری کے ساتھ اپنے تمام کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی یعنی یوں کہیے کہ سمجھدار اور ظاہری طور پہ بہت زیادہ سمجھدار دکھتے ہیں اور چالاکی سے جو رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے اس میں 6 نشانیوں پہ ہم بات کریں گے کہ ان کو کیسے پہچانا جائے اور ان کے کیا کیا خصوصیات ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا یہ ہے کہ سپرفیشل چارم اینڈ کرشمہ، یعنی ایسے لوگوں میں سطحی دلکشی اور سحر انگیزی ہوتی ہے، یعنی ان کی شخصیت جو ہے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، اور ایک سحر ہوتا ہے، جادوگری ہوتی ہے ان کی شخصیت میں، ان کی بات چیت میں، یعنی بناوٹی دلکشی۔ یہ ظاہری طور پر بہت پرکشش، خوش اخلاق اور ہوشیار نظر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو فائنانس کے کمپنیز ہوتے ہیں یا پھر جو گھوٹالے ہوتے ہیں، اس کے جو بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان میں یہ خاص کر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اور بھی ہم ارد گرد ہمارے کئی لوگوں کو جو ہے اس طرح کے شخصیت ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ ایسے کوالٹیز ان میں ہوتے ہیں۔ تو دوسرا نمبر 2 اس کی نشانی یہ ہے کہ لائس، ایگزاجریشنس اینڈ ڈسآنیسٹی، یعنی جھوٹ، مبالغہ آرائی اور بددیانتی، یعنی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استعمال کرنا اور جھوٹ بولنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ بہت ہی چالاکی اور ہیرا پھیری ہوتی ہے، یعنی آپ کو اتنا یقین دلائیں گے یا ایسی آپ بات کریں گے کہ جو ہے بھولے بھالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے جو ہے ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم نشانی ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی پلینگ دا بلیم گیم۔ جب کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب کوئی بھی اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے تو یہ بالکل بھی جواب دہی نہیں ہوتی، ان کی کمی ہوتی ہے، جواب دہی کی کمی ہوتی ہے، اور دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ یعنی چوتھی اس کی اور ایک کوالٹی یہ ہے کہ لیک آف کانشینس، یعنی ضمیر نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی، ضمیر کی کمی یا بے ضمیری، یا یوں کہیے کہ ندامت یا شرمندگی کا نہ ہونا۔ یہ اپنے یعنی برے یا نقصان دہ افعال پر کبھی پچھتاوا محسوس نہیں کرتے، یعنی اتنے یوں کہیے کہ بے حس ہوتے ہیں یا بے ضمیر ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات جو ہے ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے، اور اپنے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیں گے، بلکہ
دوسروں پہ ہی بلیم کریں گے، دوسروں کے اوپر ہی نقصان کا جو ہے یعنی سارا الزام انہیں پہ دھریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو، پانچویں نشانی، پانچویں قسم یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ ایک اندر سے ان کی ایک چاہ ہوتی ہے کہ طاقت ہو، کنٹرول اور تسلط کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹرول اینڈ ڈومیننس، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ اپنا ایک دبدبہ برقرار رکھے، اپنا کنٹرول رکھے، وسائل پر بھی اور لوگوں پر بھی، شخصیتوں پر بھی، یعنی عام طور سے لوگ جو لیبر کلاس ہوتا ہے یا پھر جو بھی ان کے ماتحتین ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ان پہ کس طرح سے اپنا ایک کنٹرول قائم رہے۔ تو یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹویں قسم یہ ہوتی ہے کہ سیڈسٹک انجوائمنٹ آف پین اینڈ سفرنگ، یعنی آپ دیکھیے تبھی تو ان کو جو ہے دماغی مریض کہا گیا ہے، یعنی ان کے اندر ایک تو احساس سے ہمدردی کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگ دوسروں کی تکلیف یا دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کی تکلیف اور دکھ سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے یہ بالکل بھی جو ہے سیدھے یعنی انسانی اصول اور انسانی ہمدردی کے برخلاف ہے۔ یعنی انسانی ہمدردی تو یہ ہے کہ کسی کو دکھ میں آپ دیکھیں تو جو ہے اس کو محسوس کریں، بلکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ دوسروں کی تکلیف اور دکھ سے اندر سے یعنی وہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو چند نشانیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات آخر ہے کیا۔ تو چنانچہ ہم نے سوشیوپیتھ پچھلے دفعہ جو بات کی تھی، سماجی مریض، تو اسی طرح سے جو ذہنی مریض کا شکار جو لوگ ہیں ان کے بھی کچھ کامن یا ان کے بھی جو ہے کچھ وجوہات اسی طرح کے ہوتے ہیں، مگر ایک بڑا فرق ہے کہ بعض معاملات میں یہ بعض چیزیں اپنے پیرنٹس سے جو ہے انہیریٹ کرتے ہیں یا ان کو ایک چیز ورثے میں ملتی ہے، یعنی جینز یا جینیٹکس میں ان کے یہ بات ہوتی ہے۔ اکثر فطرت جو ہے وہ ماں باپ یا اور بھی جو آبا و اجداد ہیں انہی سے یہ کیری کرتے ہیں بعض خصوصیات شخصیت کے۔ اس کے علاوہ اگین پھر سے جو ہے جو بچپن ہوتا ہے وہ بہت ہی اگرچہ برا ہوا ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ٹراما رہا ہو یا ایکسیڈنٹس یا پھر ماں باپ کا نہ ہونا یا بچپن میں ایسے حوادث ایسے چیزیں گزرے ہوں جس سے جو ہے بچہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہو، تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وجوہات ہے ایک سائیکوپیتھ کی۔ اب ایسے افراد میں سب سے پہلی چیز جو مشکل ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو جو ہے سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں، یعنی ایمپتھی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، یا پھر ہمدردی اور پچھتاوے کی جو شدید کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ جذبات کو جو ہے اپنے بالکل قابو میں رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کا اظہار نہیں کر پاتے، اور اس کو جو ہے بڑی اچھی طرح سے جو ہے دوسروں کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے مینپولیٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسے شخصیتوں میں چھپی ہوئی جو ان کی فطرت ہوتی ہے یا پھر ان سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے جو ہے کس طرح سے جو ہے نپٹا جائے اور کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان سے نپٹ سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ لو کانٹیکٹ اور نو کانٹیکٹ، یعنی رابطہ ختم کریں یا پھر کم کریں، اگر ممکن ہو تو ایسے شخص سے مکمل دوری اختیار کریں۔ تمام تعلقات، بات چیت اور سوشل میڈیا کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں۔ اگر دوری ممکن نہ ہو، جیسے وہ صرف کام کی بات کریں تو بہتر ہے، دفتر کا آپ کے باس ہوں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو صرف اور صرف ضروری کام کی حد تک محدود بات چیت رکھیں۔ تو اس سے جو ہے آپ کا بہتر یہ ہے کہ ایک دوری قائم رہے گی۔ اس سے ہٹ کے جب بھی آپ اپنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے تو ان سے جو ہے جذبات کا اظہار نہ کریں، یعنی جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ان کے سامنے بالکل بھی جو ہے پرسکون رہیے۔ ان کی باتوں کا جواب مختصر اور بالکل یعنی غیر جذباتی انداز میں دیں، بغیر کسی تاثرات کے دیں، مثلا صرف ٹھیک ہے، اوکے۔ جب انہیں آپ سے کوئی جذباتی رد عمل نہیں ملے گا تو وہ خود اپنے آپ جو ہے پیچھے ہٹیں گے۔
تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یعنی مثبت انداز ہو سکتا ہے ان سے ڈیل کرنے میں۔ دوسرے یہ کہ اپنے ایک اسٹرکٹ باؤنڈریز، ایک محدود اپنے باؤنڈریز رکھیے، اپنے حدود طے کریں، اور ان کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کا جو ہے کوئی بھی راز یا اپنی کمزوریاں نہ بتائیں، کیونکہ جذباتی کمزوریوں کا ذکر جب کبھی آپ کریں گے وہ معلومات لے لیں گے اور پھر آپ کے خلاف جو ہے استعمال کریں، کہیں بھی کسی بھی موقع پہ آگے چل کے لانگ ٹرم میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائیں گے۔ تیسرے یہ کہ آپ جو ہے ہمیشہ ایک تحریری ریٹن ایویڈنس رکھیے اپنی بات چیت کا، اپنے وعدوں کا یا ان کے وعدوں کا، یا جو کوئی بھی مسئلہ ہے، جو کوئی بھی معاملات ہیں، اس کا جو ہے صرف بولنے یا زبانی بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ اپنا ایک پروف رکھیں گے، ایک ایویڈنس رکھیں گے، تب جو ہے ان کو ڈیل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ کیونکہ یہ جھوٹ بولنے سے، اور ہم نے دیکھا ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے ضمیری ہے، یعنی ضمیر کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ جب اپنا ایک پروف بتائیں گے ان کو تب وہ انکار نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ ای میل ہو یا میسیجز ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو اس طرح سے جو ہے آپ ان سے نپٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کوئی پروفیشنل مدد بھی لے سکتے ہیں، یا پھر نفسیاتی جو ماہر ہیں ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو کام کی جگہ پر، ورک پلیس پہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو، اور خاص کر کے جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان میں کسی کو وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ہوئی بات اور ان کے نقصانات کیا کیا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے ہم کو بہت محتاط رہنا ہے، اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے اپنا ایک مخصوص انداز جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی قسم کے اور اسی ٹاپک سے ملتے جلتے ہم اور بھی موضوعات پہ اپنے بات رکھیں گے، ویڈیوز بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔